ایک استاد صاحب کا ایک اسکول میں پہلا دن ہے۔ وہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد وہ طلباء کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور بچوں سے ان کا جو حال احوال پوچھتے ہیں، ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد استاد صاحب جو ہیں وہ بچوں کی ذہانت جو ہے وہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کا کلاس کے اندر ذہنی لیول کیا ہے۔ آپ سوالات کا آغاز کرتے ہیں کہ قدرتی طور پہ سوال اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں جو کلاس کا کمزور ترین بچہ ہے۔ استاد صاحب کو تو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ کلاس میں نئے آئے ہیں اور پہلے دن آئے ہیں۔ جب استاد صاحب جو ہیں بچے سے سوال پوچھتے ہیں تو کلاس کے تمام بچے جو ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد صاحب جو ہے یہ بات بھانپ لیتے ہیں کہ بچہ جو مجھے لگتا ہے کمزور ہے کلاس میں، اس لیے تمام بچے جو ہیں اس بچے پہ ہنس رہے ہیں۔ تو استاد صاحب فوراً جو ہیں اپنی بات کا رخ جو ہے لے جاتے ہیں اسکول لیکچر کی طرف، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ جو سوالات کا سیشن تھا اس کو روک دیتے ہیں اور اپنے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں پڑھانے میں۔ یوں ہی پیریڈ ختم ہوتا ہے، استاد صاحب اس بچے کو کلاس میں ٹھہرنے کا کہتے ہیں اور باقی تمام بچوں کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، بریک کر لو۔ اس کے بعد استاد صاحب جو ہیں بچے کو کچھ سوالات لکھ کے دیتے ہیں، ساتھ اس کے آنسر بھی لکھ دیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ سوالات صبح جو ہے وہ یاد کر کے آنے ہیں، اور بچہ وعدہ کرتا ہے، یقین دہانی دلاتا ہے کہ میں یہ سوالات جو ہیں وہ صبح یاد کر کے آؤں گا۔ اگلے ہی دن جو ہے دوبارہ جب کلاس کا آغاز ہوتا ہے، استاد صاحب جو ہے وہ کلاس میں آتے ہیں اور بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو ذرا مشکل ہوتے ہیں بچوں کے لیول سے۔ استاد صاحب تمام بچوں سے سوال کرتے ہیں، پہلے اس بچے سے نہیں پوچھتے، دوسروں سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہے، کوئی بچہ جواب نہیں دیتا۔ پھر وہی سوالات جو ہیں استاد صاحب اس بچے سے کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ سوالات کے فوری جواب دے دیتا ہے اور تمام بچے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے کہ جس نے کبھی جو ہے وہ سبق نہیں سنایا، جس نے کبھی جو ہے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، آج کس طرح سے جو ہے یہ سبق یاد کر کے آیا ہے۔ شاید اس نے ہماری کل والی بات کا جو ہے وہ برا منایا ہے اور اس نے پھر کوشش کی ہے پڑھنے کی، تو اس طرح اس نے جواب دیے ہیں۔ اور یہ جو ہے طرز عمل جو ہے استاد صاحب جو ہے چند دن دہراتے ہیں، مکس سے سوالات دوسری کلاس کے بچوں کو بھی دیتے ہیں اور اس بچے کو بھی دیتے ہیں۔ تو جب یہ روٹین بچے کی بن جاتی ہے کہ بچہ روزانہ کی بنیاد پہ سبق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ تعلیمی لیول میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں بچوں کے برابر آ جاتا ہے۔ اس طرح جو بچہ جو ہے اس کے دل میں استاد صاحب کے لیے بہت زیادہ محبت بھی جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یہی استاد صاحب اگر کچھ عرصہ پہلے آئے ہوتے تو میرے اندر کا جو ضمیر تھا اس کو جگایا ہوتا کہ بیٹا اگر تم پڑھنے کی کوشش کرو تو تم بھی دوسرے طلباء کے ساتھ شامل ہو سکتے ہو۔ تو کاش میں کچھ بہت عرصہ پہلے جو ہے دوسرے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ برابری کے ساتھ پڑھتا ہوتا۔ تو جہاں پہ جو ہے استاد صاحب کی مدبرانہ حکمت عملی بتائی گئی ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ ایک ہی لیول کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بچوں کی جو ہے وہ درجے رکھے ہوئے ہیں، فطین، ذہین، کم ذہین اور کند ذہین، اور اگر ایک ہی لیول کے ساتھ تمام بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جائے تو جو کمزور ترین بچے جو ہوتے ہیں
وہ دوسرے بچوں کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتے، اور جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو فطین اور ذہین بچے ہوتے ہیں وہ بات کو جلدی پک کر لیتے ہیں، جبکہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کی بات کو بار بار سننا پڑتا ہے، ان پہ فوکس زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پہ جو ہے وہ مفکرین ہیں یا جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر اس کے ذہنی لیول پہ آ کے پڑھایا جائے تو سوائے چند ایک بچوں کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اس کے لیول پہ آ کر پڑھائیں، اور بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اساتذہ کی طرف سے جو بچوں کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کا جو ہے وہ تعلیمی حرج نہ ہو۔ جزاک اللہ۔